العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب المبين المعين الوكيل الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اس مقدر پر فدا ہوں کیا یہی کافی نہیں؟ اس مقدر پر فدا ہوں کیا یہی کافی نہیں؟ میں غلام مصطفیٰ ہوں کیا یہی کافی نہیں؟ اس مقدر پر فدا ہوں کیا یہی کافی نہیں؟ میں غلام مصطفیٰ ہوں کیا یہی کافی نہیں؟ اور بادشاہی کی تمنا کیوں کروں میرے حضور، آپ کے در کا گدا ہوں کیا یہی کافی نہیں؟ بادشاہی کی تمنا کیوں کروں میرے حضور، آپ کے در کا گدا ہوں کیا یہی کافی نہیں؟ اور چاہتے ہو اور کیا عشق محمد کی دلیل، نام اقدس چلتا ہوں کیا یہی کافی نہیں؟ چاہتے ہو اور کیا عشق محمد کی دلیل، نام اقدس چلتا ہوں کیا یہی کافی نہیں؟ آئیے حضرات، ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ بیت پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وآلہ وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. واہ کیا جدو کرم ہے شہ بدھا تیرا، واہ کیا جدو کرم ہے شہ بدھا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے، خسروا عرش پہ ہوتا ہے تیرا. سبحان اللہ. فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے، خسروا عرش پہ ہوتا ہے تیرا. عظیم دوش مصطفیٰ بلغ غلام کمال ہی، عظیم دوش مصطفیٰ بلغ غلام کمال ہی، خورشید صبح کربلا کشفت کو جاب جمال ہی، تصویر خلق مرتضی حسنت جمیع خصال ہی، یعنی حسین ہے بے نوا صلو علیہ وآلہ. حضرات، ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ جب ہم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں یا کسی پریشانی میں پھنس جاتے ہیں یا غموں کے شکار ہو جاتے ہیں تو مصیبتوں سے بچنے کے لیے، غموں کو دور کرنے کے لیے، پریشانی ختم کرنے کے لیے الگ الگ راستے اختیار کرتے ہیں. کوئی پارکوں میں جاتا ہے کہ بے چینی دور ہو جائے، کوئی چڑیا گھر کا سفر کرتا ہے کہ راحت مل جائے، کوئی کہیں کہیں جاتا ہے کہ راحت مل جائے، اور مالدار حضرات کا کیا ہی کہنا، وہ تو اپنے بے قرار دلوں کو قرار دینے کے لیے، بے چین دلوں کو راحت پہنچانے کے لیے کبھی امریکہ کا سفر کرتے ہیں تو کبھی دبئی کا سفر کرتے ہیں تو کبھی دلی اور ممبئی کا سفر کرتے ہیں، لیکن پھر بھی دل کو سکون نہیں ملتا، دل کو راحت نہیں ملتی. مگر قربان جاؤ نبی کے غلاموں پر، قربان جاؤ عاشقان رسول پر، قربان جاؤ عاشقان رسول پر کہ صحابہ خود فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگوں پر مصیبتیں آتی تھی، ہم لوگوں پر پریشانی آتی تھی
ہم لوگوں پر مصیبتیں آتی تھی تو ہم لوگ کسی دوسری جگہ نہیں جاتے بلکہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے. سبحان اللہ. تو ہم لوگ کسی دوسری جگہ نہیں جاتے بلکہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے اور چہرے والضحیٰ کا نظارہ کر لیتے تو خدا کی قسم سارا غم دور ہو جاتا تھا, ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی تھی. اور کیوں نہ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے چہرے پاک کو اتنی خوبصورت اور اتنی پیاری بنائی ہے کہ غم زدہ دیکھ لے تو اس کا غم دور ہو جائے اور روتا ہوا دیکھ لے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے. سبحان اللہ. اسراء کفار مکہ کہا کرتے تھے حضرات رسول کو بشر کہنا کفار کی عادت تھی. رسول کو بشر ابو لہب نے کہا, رسول کو بشر ابو جہل نے کہا, فی زمانہ رسول کو بشر عبد الوہاب نجدی نے کہا, رسول کو بشر اشرف علی نے کہا, رسول کو بشر اسماعیل نحوی نے کہا, رسول کو بشر کان کھول کر سن لیجئے, جس نے بھی ہمارے رسول کو اپنی طرح بشر کہا وہ اندھا ہے, جس نے بھی ہمارے رسول کو اپنی طرح بشر کہا اس کی عقل مفلوج ہو چکی ہے. جس نے بھی ہمارے رسول کو اپنی طرح بشر کہا اس کی عقل مفلوج ہو چکی ہے. رسول بشر ہیں ضرور ہیں لیکن عام بشر نہیں بلکہ افضل البشر ہے. جہاں تمام انسانوں کی انسانیت ختم ہو جاتی ہے وہاں سے رسول کی بشیرت رہنمائی کرتی ہے, محسن کائنات کی انسانیت رہنمائی کرتی ہے. ارے اپنے طرح رسول کو بشر کہنے والوں ذرا جبرائیل سے پوچھو, اے جبرائیل تم نے آدم علیہ السلام کی کبریاء وزاری کو دیکھا, نوح علیہ السلام کی عظمت کو دیکھا, موسیٰ علیہ السلام کے جلال کو دیکھا, یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا, یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا, صدیق اکبر کی صداقت کو دیکھا, فاروق اعظم کی عدالت کو دیکھا, عثمان غنی کی سخاوت کو دیکھا, مولا علی کی شجاعت کو دیکھا, کیا کسی کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح پایا؟ تو جبرائیل اس طرح عرض کرتے ہیں, یوں بولے سدرا والے چمن جہاں کے کھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا. سبحان اللہ. حضرات کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ آپ رسول نہیں ہیں, آپ نبی نہیں ہیں, آپ اللہ کے پیغمبر نہیں ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں رنج پہنچا. آپ نے کہا کیا میں رسول نہیں ہوں, کیا میں اللہ کا پیغمبر نہیں ہوں, کیا میں نبی نہیں ہوں؟ اب خالق کائنات خود ارشاد فرماتا ہے, یاسین یہ میرے محبوب والقرآن الحکیم, میں قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں انک لمن المرسلین, بے شک تو رسول ہے. حضرات خالق کائنات اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتا ہے, یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین, اے میرے محبوب میں قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں بے شک تو رسول ہے. حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو خود فرماتا ہے تجھے کوئی محبوب مانے یا نہ مانے میں تجھے محبوب مانتا ہوں, تجھے کوئی حبیب مانے یا نہ مانے میں تجھے حبیب مانتا ہوں, تجھے کوئی پیغمبر مانے یا نہ مانے میں تجھے پیغمبر مانتا ہوں, تجھے کوئی نبی مانے یا نہ مانے میں تجھے نبی مانتا ہوں, تجھے کوئی رسول مانے یا نہ مانے میں تجھے رسول مانتا ہوں. حضرات گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ خود کو قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین, اے میرے محبوب میں قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں بے شک تو رسول ہے. حضرات قسم کھانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. کس چیز کی قسم کھا رہا ہے؟ قرآن شریف کی قسم کھا رہا ہے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین, اے میرے محبوب میں قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں بے شک تو رسول ہے. جس نے یاسین کو سائے سے الگ رکھا ہے, نور کو اس نے اندھیروں سے الگ رکھا ہے, اور فاصلہ عشق کی شدت کو بڑھا دیتا ہے, اس لیے کعبہ مدینے سے الگ رکھا ہے. حضرات وقت کی دامنگیر ہے, دوران گفتگو لفظ
شریعت کے خلاف اگر کوئی لفظ نکلا ہو، میں عوام الناس کو گواہ بناتے ہوئے میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علمنا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔